بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد کا آغاز یکم محرم سے ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ نیا عمرہ سیزن یکم محرم سے شروع ہوگا، جس میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے علاوہ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک سے مرحلہ وار عمرہ زائرین کو ویزے جاری کیے جائیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روزانہ 60,000 افراد کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین حرم اور کارکنان میں 5,000 چھتریاں تقسیم کی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چھتریوں کی تقسیم انتظامیہ کی جانب سے میرا تحفظ میری چھتری کے نام سے ایک منصوبے کے تحت عمل میں آئی۔ حرمین انتظامیہ میں سماجی خدمات کے شعبے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تمام لوگوں کی عمومی صحت اور سلامتی کی خواہاں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی کراٹے سٹار طارق حامدی کو مداحوں کا خراج تحسین۔ سعودی عرب کے کراٹے سٹار طارق حامدی کو گزشتہ روز ہفتے کو ٹوکیو 2020 اولمپکس کے فائنل میچ میں ریفری کے ایک عجیب فیصلے کے بعد چاندی کا تمغہ ملا، لیکن جہاں تک ان کے مداحوں کا تعلق ہے، ان کے نزدیک چاندی کا تمغہ بھی سونے کی طرح ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 23 سالہ سعودی کھلاڑی طارق حامدی جاپان کے میدان میں 75 کلو پلس کے مقابلے میں اپنے ایرانی حریف سے 4-1 سے آگے تھے اور فتح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخری راؤنڈ میں طارق حامدی کی ایک اونچی کک نے اپنے ایرانی حریف سجاد گنج زادہ کو نیچے پھینک دیا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی ایرانی کھلاڑی کو اسٹریچر پر ڈال کر رنگ سے باہر لے جایا گیا تو طارق حامدی نے جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں میچ کے ترک ریفری نے انہیں نااہل قرار دے کر سجاد گنج زادہ کو فاتح قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کیش بل کو پینٹنگ میں بدلنے والا سعودی آرٹسٹ۔ سعودی عرب میں فائن آرٹ کے ایک ماہر آرٹسٹ نے اپنے آرٹ کو ایک نئی جہت سے روشناس کرتے ہوئے کیش رسید کو بھی آرٹ کے نمونوں میں تبدیل کر دیا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق جب کیش کا بل پیپر ان کے پاس پہنچتا ہے تو انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اس پر منتقل کرنا پسند کیا۔ انہیں یہ خیال اس وقت آیا جب وہ ایک ریستوران میں کپ کافی اور کچھ کینڈی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں بل دیا گیا تو انہوں نے بل کو پینٹنگ میں تبدیل کرنے کا سوچا اور آخر کار وہ اس میں کامیاب رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانی عمرہ آپریٹرز سروس دوبارہ شروع کرنے کے لیے پر امید۔ پاکستانی عمرہ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے سعودی عرب کی اجازت کے منتظر ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی عمرہ آپریٹرز کا یہ بیان اتوار کو سعودی عرب کے ایک اعلان کے بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے مکمل ویکسین لگوا لی ہے۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس اور اس کے نئے ویریئنٹس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 13 ملکوں پر سفری پابندیاں عائد کرتے ہوئے انہیں ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی وزارت برائے حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ وہ 9 اگست سے ان غیر ملکی زائرین کی عمرہ درخواستیں وصول کر رہے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور ان کا تعلق ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ سے عراق کی ہم منصب کی اہم ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اتوار کو دفتر خارجہ ریاض میں عراق کے وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد محمد حسین نے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور عراق کے دو طرفہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ عوام کے مفادات کے حصولوں میں معاون طور طریقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سعودی عرب اور عراق کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور میں یکجہتی بڑھانے اور خطے کے استحکام اور عالمی امن و سلامتی میں معاون امور پر تبادلہ خیال کیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ارامکو کا منافع 2018 کے بعد پہلی مرتبہ 25 ارب ڈالر سے زائد۔ رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں سعودی ارامکو کا منافع بڑھ کر 95.47 سعودی ریال تک پہنچ گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بحالی کی جانب گامزن عالمی معیشت کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی سبب سعودی عرب نے خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ کو ارامکو کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کے مطابق منافع میں اضافہ گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 288% زیادہ ہے، جس کا سبب بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں، تیل کی طلب میں اضافہ، کووڈ-19 کے سد باب کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی، ویکسین لگانے کی مہم اور حکومت کی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات ہیں۔ نئی تعلیمی سال سے طلبہ کی حاضری کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تفصیلات سامنے آ گئی۔ سعودی وزارت تعلیم کی ترجمان کا کہنا ہے کہ جلد اسکولوں میں حاضری کے طریقہ کار کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ کو اسکولوں میں حاضری کے دوران کورونا SOPs پر عمل درآمد کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بسطام حسن الشہری کووڈ-19 کے مسائل اور ان سے نمٹنے کے طریقہ کار کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 12 برس سے کم عمر کے وہ طلبہ جو مڈل سکول داخلے کروا چکے ہیں، ان کے تعلیمی سال کا آغاز آن لائن ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ طلبہ جو دیرینہ یا پیچیدہ امراض میں مبتلا ہونے کے باعث ویکسین حاصل کرنے سے روک دیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی آن لائن تعلیم کا انتظام ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ و رکن کابینہ عادل الجبیر سے اتوار کو سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے ملاقات کی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان برادر ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور سفیر پاکستان نے باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی اہم حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی ویکسین کی منظوری سے متعلق وزارت صحت کی وضاحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سائنو فارم اور سائنو ویک کورونا ویکسین کی ابھی تک سعودی عرب میں منظوری نہیں دی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سعودی عرب فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن 4 ویکسین کی منظوری دیے ہوئے ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی اور ویکسین ابھی تک مملکت میں منظور نہیں کی گئی۔ سائنو فارم اور سائنو ویک کا اندراج ابھی تک نہیں ہوا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ جن افراد نے چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لی ہیں، وہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی 1 اضافی خوراک لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے اپنے ای ویزا پورٹل پر اعلان کیا تھا کہ چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی 1 اضافی خوراک لینے کی صورت میں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کورونا سے ہلاک ہونے والے طبی عملے کے لواحقین کو 5 لاکھ ریال معاوضے کا اعلان۔ سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے طبی عملے کے لواحقین کو 5 لاکھ ریال معاوضہ دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے قبل ازیں فیصلہ کیا تھا کہ صحت کے شعبے سے وابستہ وہ افراد جن کا تعلق ملٹری یا سول ہسپتالوں سے ہے، سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، جن کی وفات کورونا کے باعث ہوئی ہے، ان کے اہل خانہ کو 5 لاکھ ریال معاوضہ دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔